اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرا علوم حدیث کا جو تدریس کا ٹاپک ہے وہ کتابت و تدوین حدیث عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں ہے۔ کتابت حدیث سے مراد حدیث کو لکھنا خواہ مرتب ہو یا غیر مرتب، جبکہ تدوین حدیث سے مراد کی حدیث کو کسی خاص ترتیب سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے جس نے علم حدیث کو جمع کیا وہ مشہور تابعی امام ابن شہاب الزہری تھے، اور کتابت حدیث جو ہے وہ ایک عام ٹرم ہے، جبکہ تدوین حدیث خاص ہے۔ تدوین حدیث کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ عصر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ و تابعین کا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ خاص اور اصحاب خمسہ سے قبل کا زمانہ ہے۔ تیسرا مرحلہ امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ اور ان کی بعد کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت حدیث کے دلائل مل جاتے ہیں، جس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ نہیں، صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے یا سمجھ ہے جو ایک مسلمان آدمی کو دی جاتی ہے، یا اس صحیفے میں کچھ ہے۔ صحیفہ آپ اپنے تلوار کے میان میں رکھا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس صحیفے میں کیا ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ دیت کے احکام، قیدیوں کو چھڑانا یا چھڑانا، اور یہ کہ کسی مسلم کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ دلالت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کے صحاب آپ کی احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میں نے بیشتر دلیلیں اس کے اندر مرتب کی ہیں۔ تدوین اور کتابت حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اجمعین کے زمانے میں جو ثابت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اس کی 2 کیٹیگریز آتی ہیں۔ ایک وہ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی جانے والی ہیں، اور دوسری وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے لکھی گئیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو املا کر کے لکھوایا، اس میں کتاب صادقہ آتی ہے، صحیفہ حضرت عمرو بن حزام آتا ہے، گورنروں کو مختلف تحریری ہدایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی گئیں وہ آتی ہیں، اور مختلف وفود کو جو تحریری ہدایات دی گئیں وہ تمام اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کی ترتیب میں نے یہاں پر منشن کر دی ہے۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھی گئیں، اس میں حمام بن منبع کا صحیفہ ہے، صحیفہ صادقہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا مسودہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسودہ ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک مسودہ موجود تھا جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی تھیں احادیث، اور اس کے علاوہ متفرق صحابہ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تحریری صورت میں موجود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ تعداد میں احادیث کو نقل کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کو ایک حدیث سنائی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث میری نہیں ہے، لیکن میرے پاس کچھ کتب ہیں جس میں احادیث کو میں لکھتا ہوں، وہ لے کر آتا ہوں، اس میں تلاش کرتا ہوں، اگر یہ میری ہوئی تو ان میں موجود ہوگی۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث تلاش کی تو ان کتب میں موجود تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تحریری صورت میں مرتب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جن صحابی سے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا وہ حضرت عمرو بن العاص ہیں، جو خود فرماتے تھے کہ میں نے جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دیگر اصحاب سے بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے حافظے کے علاوہ تحریری صورت میں بھی محفوظ رکھا۔ ہمارے جو جلیل القدر خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ اصحاب نے کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو تحریری صورت میں لکھ رکھا تھا۔ دور جدید میں بعض تعلیم یافتہ حضرات کے ذہنوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اپنے اولین دور میں ضبط تحریر میں نہیں لائی گئیں، بلکہ صرف زبانی نقل و روایت پر اکتفا کیا گیا۔ حدیث کے رد کرنے والوں کو نے جو جواب دیا ہے وہ نہایت استدلال پر مبنی ہے، اور اس پر مسلمان علماء نے بہت منطقی کام کیا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سنا کرتے تھے اسے حفظ کیا کرتے تھے، اور پھر اسے نسل در نسل دوسرے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، جن کی تعداد لاکھوں تک پہنچی ہوئی ہے۔
اور یہ صرف مسلمانوں کو فخر حاصل ہے کہ انہوں نے آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک بات کو مکمل طور پر محفوظ کیا، اور مسلمانوں نے اسماء رجال کے علم کو ایجاد کیا، جس کی گواہی ایک جرمن مستشرق نے بھی دی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے دنیا کی کسی قوم کو یہ شرف حاصل ہوا، نہ جدید مہذب دنیا میں کسی کو یہ فخر حاصل ہوا کہ اسماء رجال کی تکنیک کو مسلمانوں کے انداز پر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ مسلمانوں نے اس علم سے دنیا کو آگاہ کر کے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اس ہماگیر اور عظیم علم کے ذریعے 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں انتہائی باریکی سے محفوظ ہو گئی ہیں، اور ان کو محفوظ کرنے کا واحد مقصد اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود اور سنی گئی ہر حدیث کو صحیح طریقے سے اگلی نسل تک پہنچانا ہی ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔